السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رب کی افضل مخلوق کو اسی کے الفاظوں میں میرا تہہ دل سے سلام۔ آج کی ویڈیو چالو کرنے سے پہلے میں اپنے پیارے بھائیوں کو مولا علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ ہے کہ لوگ موت کو بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن موت اتنی آسان چیز نہیں جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ موت کی تکلیف کا احساس ہو جائے تو ہم ہر غلط کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے کہ یہ ہمیں کرنا ہے یا نہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس واقعات کو۔ واقعات کچھ اس طرح ہے کہ میرے مولا علی مشکل کشا ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے گزرتے ہوئے ایک خبر میں ٹھوکر ماری اور خبر پھٹی، اور خبر پھٹنے کے بعد اس خبر سے مردہ بہار آیا۔ میرے مولا علی مشکل کشا نے اس مردے سے سوال کیا کہ تم اس خبر کے اندر کب سے سو رہے ہو؟ تو اس مرد نے جواب دیا، یا مولا علی مشکل کشا، میں اس خبر میں موسیٰ کریم اللہ کے زمانے سے 900 سال پہلے سے اس خبر کے اندر سو رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اب تک کا سفر تمہارا کیسا رہا؟ تو اس مردے نے جواب دیا کہ یا مولا علی مشکل کشا، مت پوچھئے، ملک الموت کا جو پہلا جھٹکا تھا وہ آج تک اس کی کڑواہٹ میرے حلق سے نہیں اتری ہے۔ یہی سوال میرے مولا علی مشکل کشا نے اپنے صحابی سے کیا جو آپ کے ساتھ تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ موت کو اپنے قریب کیسا پاؤ گے؟ تو آپ کے صحابی نے کہا مسکرا کر، یا مولا علی مشکل کشا، اگر میں آپ کے عشق میں مروں تو موت میرے لیے جنت کے پھل سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ کچھ اسی طرح میرے پیارے امام حسین نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے، تم دین کی راہ میں قربان ہوگے تو موت کو اپنے نزدیک کیسا پاؤ گے؟ یعنی کیسا موت کا احساس تمہارے لیے کیسا ہوگا؟ تو آپ کے بھتیجے نے کہا، یا مولا، میرے لیے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے اللہ والوں کا اور اللہ کے دیوانوں کا، کیونکہ موت ان کے لیے ایک حسین سپنے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ ڈرنا تو موت کو، اور موت سے جو ڈرتے ہیں وہ گناہ گار لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ صحابی اور اللہ کے چاہنے والے تو خوشی خوشی اپنی تقدیر اور اپنی خوشی سمجھ کر اسے گلے سے لگا لیتے ہیں، کیونکہ ان کا رب سے ملن ہوتا ہے، اور جب ملن ہوتا ہے تو اس خوشی کا لمحے کا احساس الگ ہی ہوتا ہے۔ یہ بات تو صرف عاشق ہی جانتا ہے۔ میرے پاک پروردگار نے، یعنی کہ اس دنیا کے رب نے، جب دین کو کافی ٹائم ہو چکا تھا آئے ہوئے، یہ ذمہ داری میرے محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ تھی کہ اس دین کو اور رب کے محسوس کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا جائے اور یہ دین کیسے سلامت رہے، کیونکہ میرے نبی جانتے تھے میرے بعد میں اگر اس کام کو کر سکتا ہے تو وہ صرف علی کا گھرانہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں تک کہ سفر میں میرے نبی سے لے کے اور اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے اور میرے مولا علی مشکل کشا تک، سب نے دین کو بخوبی آگے بڑھایا اور دل و جان سے اس پودے کو سینچا۔ اس کے بعد باری تھی میرے مولا علی کے گھرانے کی، کیونکہ میرے نبی جانتے تھے کہ یہی گھرانہ ہے جو دین کی خاطر حد سے گزر جانے کو تیار رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پیارے امام حسین نے زخم کھا کر تپتی ہوئی ریت سے سر نہ اٹھایا، اس خدا کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائے رکھا اور تیروں کے زخم بھی کھائے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے گھرانے کے
چھوٹے سے چھوٹے کوہ نور کے ہیرے کو بھی اس خدا کی راہ میں قربان کر دیا، یعنی پیارے علی اصغر۔ تو دین کی ذمہ داری یہاں تک تو اللہ نے اور اس کے چاہنے والوں نے بخوبی نبھائی۔ اب یہ ذمہ داری ہم اور آپ کے کندھوں پر ہے کہ ہم اس کو کیسے آگے بڑھائیں، لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں رکھیں گے یہ دین محفوظ نہیں رہے گا، اور غلط لوگوں کے ہونے کی وجہ سے اس دین میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس خدا سے توبہ کر کے اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں اور اس رب سے ڈرتے رہیں اور ایک اچھے انسان بنیں اور اس دین کو آگے لے جائیں۔ ہمیں اپنے دین کو کچھ اس طرح آگے لے جانا ہے کہ لوگ اب تک جو مثال دیتے ہیں وہ مثال تا قیامت تک بنی رہے کہ دین کتنا اچھا ہے، جہاں ہر چیز برابر کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ جس دین میں ہر چیز کو برابر کا مرتبہ دیا جاتا ہے، عورت ہو، آدمی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، یعنی کہ کوئی بھی رشتہ ہو، دین میں اللہ نے کسی پہ زبردستی نہیں کا حکم دیا۔ دین ایک محبت کا نام ہے، اور اس محبت کو ہمیں کیسے بڑھانا ہے یہ اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ میں ویڈیو یہیں روکتا ہوں، اور آپ کا پیار ملتا رہا تو میں ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میں جمال غنی، بیٹا عبدالرؤوف، پوتا شاہ عبدالغنی بابا میاں کا ہوں، اور میرا موبائل نمبر ہے 9310 8690 42۔ السلام علیکم۔